السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان پر کہیں سے ایک بچھو چڑھ گیا۔ اس نے کئی مرتبہ ڈنک مارا، ہر مرتبہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور چہرہ زرد پڑ گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو درمیان میں قطع نہ فرمایا۔ جب حدیث سے فارغ ہو گئے تو کسی نے ان سے عرض کیا، اے عبداللہ، میں نے آج آپ کا عجیب حال دیکھا۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم نے اس کی اجازت نہ دی کہ میں اپنی تکلیف کی طرح متوجہ ہوتا، اس لیے صبر کرتا رہا۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنی سواری کے جانور پر سوار نہ ہوئے اور فرماتے تھے کہ خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو گھوڑوں کے ذموں سے روندوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو مقدورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ جب بیٹھتے تو آپ کے بال زمین سے لگ جاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان بالوں کو لمبا کیوں کر رکھا ہے، ان کو ترشواتے کیوں نہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں ترشواتا کہ ان بالوں سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چھو گیا تھا، اب تبرک کے طور پر ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں چند موئے مبارک تبرکاً سلے ہوئے تھے۔ ایک جنگ کے دوران یہ ٹوپی سر سے گر گئی، آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی شدت سے جنگ کی، جس میں بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے ان پر اعتراض کیا۔ حضرت خالد نے کہا، میں نے یہ جنگ محض ایک ٹوپی کے لیے نہیں لڑی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موئے مبارک کے لیے لڑی جو اس ٹوپی میں سلے ہوئے تھے، تاکہ وہ مشرکوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اور اس طرح ان کی بے ادبی نہ ہو۔ شمس العلماء امام حلوائی سے منقول ہے، فرماتے تھے کہ جو کچھ علم ہے میں نے ادب اور تہذیب سے ہی حاصل کیا ہے، کیونکہ ایک کاغذ کو بھی میں نے بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت بشر حافی جو اولیاء ابرار میں سے ہے، ان کو راہ چلتے ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، گرد صاف کی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی محفوظ جگہ ہو تو رکھ دے۔ جب انہیں کوئی جگہ نہ ملی تو آپ اس کو نگل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس کے عوض بشر حافی کا نام رہتی دنیا تک مخلوق کے لبوں پر عزت کے ساتھ جاری کر دیا۔ خواجہ ابو اسحاق ایک جولاہے کے لڑکے تھے، روزانہ کھڑے ہو کر کپڑے بننے کا کام کرتے تھے۔ جو روٹی ان کے لیے گھر سے آتی اس میں سے 2 روٹی طاق پر رکھ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ 3 درویش ادھر سے گزر رہے تھے، یہ ان کے لیے روٹی لے کر دوڑے اور یہ دونوں روٹیاں ان دونوں کے ہاتھ میں تھما دی اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر کہا، کھانا حاضر ہے۔ ان درویشوں کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ ان میں سے ایک نے کہا، یہ لڑکا بہت با ادب ہے، ایسے لوگوں کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ سے اس کے لیے دینداری مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، تو پھر میں اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کی دعا کرتا ہوں۔ تیسرے درویش نے کہا، دین اور دنیا دونوں اس کو مل گئی، اب میں کیا کہوں؟ اچھا، میں دین اور دنیا دونوں میں سے اس کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں۔ خواجہ اسحاق کو جو شہرت اور باطنی نعمتیں ملی وہ اسی ادب سے ملی جو انہوں نے درویشوں کے سامنے اختیار کیا تھا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات میں سے شیخ شمس العارفین ہے، ایک مرتبہ آپ حج کو گئے، بعد فراغت حج مدینہ منورہ کا ارادہ ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے طفیل کرنا تو بے ادبی ہے۔ لوٹ کر گھر آئے
اور ایک رات گھر رہ کر پھر سے مدینہ کی نیت سے سفر کیا۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روضہ مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا شمس العارفین۔ اس سے پہلے ان کو کوئی شمس العارفین نہیں کہتا تھا۔ یہ کتاب ان کو تربت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا اور اسی کتاب سے آپ سارے جہاں میں مشہور ہو گئے۔ خواجہ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا مدار خلوص نیت اور ادب پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سعید ابو الغیب نے اپنے ہم عصر ابو محمد اشعری کی عیادت کا ارادہ کیا۔ آپ کے خادم خاص حسن مکتب نے عرض کیا، ان کو آپ سے اعتقاد نہیں ہے، شاید آپ کے سامنے کوئی نامناسب بات کہہ دے، مگر شیخ نے کہا ہم ضرور جا کر عیادت کریں گے۔ حسن معطل نے احتیاطاً ایک آدمی کو شیخ ابو محمد اشعری کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو اطلاع دی جائے کہ ابو سعید ان کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی انہوں نے قاصد سے کہا کہ اس ملغت سے کہہ دو میرے پاس کیوں آ رہا ہے، گرجا گھر کیوں نہیں جاتا، گرجا گھر جائے۔ حسن مکتب نے یہ پیغام شیخ ابو سعید کو پہنچایا تو شیخ نے کہا، ان کا کہا میرے سر آنکھوں پر، تم میری پالکی گرجا گھر کی طرف موڑ دو۔ ساتھی اور خدام یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ ابو سعید کلیسا پہنچے۔ عیسائیوں میں شور مچ گیا کہ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ عیسائی مذہب اختیار کرنے آ رہے ہیں۔ شیخ گرجا گھر میں داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمہ کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر زور سے یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کو ابھی سجدہ کرو۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، دیواروں پر لگے ہوئے اور زمین پر رکھے ہوئے سارے مجسمے زمین بوس ہو کر سجدے میں گر گئے۔ شیخ ابو سعید کی یہ کرامت دیکھ کر راہبوں کے ساتھ بڑے بڑے راہب اور ان کے ساتھ سینکڑوں عیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور شیخ سے بیعت کی۔ حضرت ابو سعید نے اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دوستو تم نے دیکھا کہ ہم نے اس بزرگ کے کہنے کا ادب کیا تو کیسی خیر و برکت ہوئی۔ جب یہ خبر ابو محمد اشعری کو پہنچی تو پھر آپ خود حاضر ہوئے اور شیخ کی تخلیق کی۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت الخلاء تشریف لے گئے تو آپ کی نظر اپنے انگوٹھے پر پڑی، جس کے ناخن پر روشنائی کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی درست کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ آپ فوراً گھبرا کر باہر نکلے اور دھو کر صاف کیا، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اس نقطے کو بھی دین کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو لے کر بیت الخلاء جاؤ۔ دوستو قرآن کریم اور تعلیمات اسلام میں مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کا ادب کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ ہو۔ آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اقوال اور آپ کے تبرکات کا ادب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ پیارے دوستو، علم نام ہی ادب کا ہے۔ آپ نے ان واقعات میں سنا کہ ان اکابرین نے اپنے علم اور قابلیت سے وہ حاصل نہ کیا جو علم اور صاحب علم کے ادب سے حاصل ہوا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں، اہل علم، بزرگ اور والدین اور استادوں کا ادب کرے تاکہ ہمیں وہ نیک نامی اور فضل خداوندی حاصل ہو جو ہمارے اقاربین کو ادب کی وجہ سے حاصل ہوا۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، شکریہ۔